نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وہ دین اور نظام حیات ہے جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ انسانیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے نبی پر ایمان لا کر، اپنے دور کے نبی پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا، اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، ان کی پابندی اور پاسداری کرنے پر ہی دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے اور آخرت کی۔ تمام انبیاء کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت انسانیت کے لیے آئی ہے وہ بالکل حتمی، یقینی اور آخری ہے۔ اس نورانی ہدایت کے ساتھ اپنا قلبی تعلق قائم کرنا، اپنے عقلی وجدان کو ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ کرنا، اپنے نفسانی تقاضوں کو اس کے تابع کرنا، اپنے قلوب کو، اس کے ارادوں اور عزائم کو اس دین کی تعلیمات کے ارادوں اور عزائم کے مطابق ڈھالنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس لیے کہ ہر دور کے انبیاء پر جو شرائع نازل ہوئیں، تعلیمات نازل ہوئیں، ہدایات نازل ہوئیں، ان میں ایک خاص قسم کی نورانیت، روح الہی کار فرما ہے، اور جو انبیاء کی تعلیمات کے علاوہ جو کچھ انسانی معاشروں کے لیے، انسانوں کے لیے جو کچھ سوچا، خاص طور پر ان انسانوں نے جنہوں نے خواہشات نفس، انفرادی اور گروہی مفادات کے تحت انسانیت کے لیے جو نظام ہے حیات وجود میں لانے کی کوشش کی، ان میں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ وہ انسانیت کے لیے اس کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے افعال میں
اندھیرے مسلط کرنے کے لیے تو کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ نورانیت سے محروم ہے۔ ہر نبی کی اصل تعلیم میں خاص قسم کی روشنی ہے۔ انسان روشن خیالی سے ترقی کرتا ہے اور روشن عملی سے ترقی کرتا ہے۔ اندھیروں اور ظلمتوں میں زندگی بسر کرنے سے زہریلے مقامات اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ظلمتیں انسانیت کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت میں بھی، اور روشنی، روشن خیالی، روشن عملی، نور انسانیت کے لیے رہنمائی اور ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا سفر روشنیوں میں کرتا ہے، نور کے اندر کرتا ہے، اور بے وقوف اور احمق وہ انسان ہے، حق کو نہ ماننے والا وہ انسان ہے جو ظلمتوں کے سائے میں زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے، اور ظلمتیں ظلم پیدا کرتی ہیں، انسان دشمن کردار ادا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے ان آیات مبارکہ میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے۔ سورۃ توبہ کا بنیادی موضوع دین اسلام کی بین الاقوامی تعلیمات کا تعارف ہے۔ فتح مکہ کے بعد تمام وہ معاہدات جو فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ کیے ہوئے تھے، ان تمام سے برات کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے فوراً بعد جو حج ہوا، اس حج کے موقع پر تمام لوگ گرد و نواح کے حج کے لیے آتے تھے، وہاں اس بات کا اعلان کیا۔ امیر الحج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور معاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے عربوں کے مختلف قبائل کے ساتھ کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدات کے فسخ کرنے کا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کرایا۔ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول برات کا اعلان کرتا ہے باقی تمام معاہدات سے۔ اب بین الاقوامی نظام کل انسانیت کا وہ دین اسلام کی تعلیمات کے اساس پر ہوگا، دین باطل کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا جو ابھی جمعے کے خطبے میں ہم نے پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو دین حق اور دین باطل اس کا فرق سمجھایا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ یہودی علماء موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اعلان کرتے ہیں، یہودیت اپنی نسبت کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں نصارہ۔ لیکن حال یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ تورات اور انجیل الہی تعلیمات ہیں،
ان الہی تعلیمات کے باوجود ان تعلیمات کا نفاذ کرنے والے احبار و رہبان، یہودی علماء اور عیسائی راہبین، ان کے مذہبی طبقے، وہ ان تعلیمات کے نفاذ کو اس طریقے سے قائم کرتے ہیں، ایسی تحریفات کے ساتھ کہ جو اس حکم شرعی کی روح ختم کر کے گروہی اور افراد کے انفرادی مفادات کا جس سے تحفظ ہوتا ہے۔ انسانیت کی بھلائی نہیں، معاشرے کی فلاح نہیں، بلکہ ایک مخصوص طبقے کے فائدے کے لیے وہ اس کا عملی نفاذ، اس کا سسٹم، اس کا طریقہ کار بناتے ہیں۔ یہ دین الباطل ہے۔ ایسے ہی مکے کے مشرک اپنی نسبت کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے دین کے مطابق۔ لیکن دین اسماعیلی میں تحریف پیدا کر کے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے اساس پر جو سسٹم بنایا وہ ابو جہل کی جہالت پر مبنی، ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ یہ دین الباطل۔ دین الاسلام وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، لیکن یہ اسلام اور انسانوں کا نام مسلمان، یہ دین اسلام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم مسلمانوں کی ملت، بنیادی سٹرکچر، بنیادی نظام، تمہارے تمام اعمال کی وضع قطع، تمہارے تمام اعمال کی شکل و صورت کا تعین ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ نماز کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، تزکیہ قلوب کا، ارتفاقات کا، حنیفیت کے نظریے کی اساس پر ملت کا بنیادی ڈھانچہ جس نے بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس ملت کا عملی نظام اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، پہلے یوسف علیہ السلام نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا۔ اور آخری اور جامع اور مکمل کمپریہنسو ماڈل دین کا عملی نظام وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ، بنیادی وضع قطع، بنیادی امور جو قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیے ہیں، 10-12 بنیادی اساسی اصول جو سورۃ انعام کے آخری سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر وائز بیان کیے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میں بیان کیے ہیں۔ وہ بنیادی اساسی اصول، ان اصولوں پر ہر زمانے کا دین موسوی، دین داودی، دین عیسوی اور دین محمدی یہ قائم ہوا۔ اب دین حق اور دین باطل، اس فرق کو اگر کسی شخصیت نے واضح اور دو ٹوک طور پر سمجھایا ہے تو وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دین حق بہترین سسٹم،
حق پر مبنی نظام جو ہر نبی کا قلب ذات باری تعالیٰ سے وحی مطلوب کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کتاب کی صورت میں، اور غیر مطلوب وحی کے ذریعے سے اس کا عملی نظام اور طریقہ کار طے کرتا ہے نبی، تو اس عمل کے اندر ایک خاص قسم کی حقانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اس سے ہٹ کر افراد اپنی خواہشات سے نفس اور ظلمتوں کی اساس پر کسی دنیا کے اقتراب یا ارتفاق، یعنی اللہ سے قرب بارگاہ الہی کا کوئی طریقہ، عبادت الہی کا، یا انسانوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا کوئی بھی رابطوں کا نظام، ارتفاق، جب کوئی اپنی خواہشات اور ذاتی اور گروہی طبقاتی مفادات کے تحت یہ کام کرتا ہے تو اس میں سے حقانیت نکل جاتی ہے، وہ دین الباطل ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح کیا گیا کہ دین حق کو دین باطل پر غالب کرنا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تو یہ حقانیت کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ اسے اس انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دین حق میں ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو دین باطل کی اساس پر نظام بناتے ہیں وہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اور پھر اس کو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ فیوز الحرمین میں سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو اللہ انسانیت کی طرف متوجہ ہوا، اسے تجلی الہی یا تجلی العظیم کہتے ہیں، کہ مخلوق جو پیدا ہو چکی ابداع کے ذریعے سے، تخلیق کے ذریعے سے، اس کا نظام تکوینی طور پر تدبیر کے ذریعے سے بن گیا، تو پھر اس مخلوق خاص طور پر حضرت انسان، باقی تمام چیزیں تو انسان کے لیے پیدا کی، سورج انسان کے مفاد کے لیے، چاند انسان کے لیے مسخر کیا گیا، زمین انسان کے مفاد کے لیے بنائی گئی۔ ایسے ہی تمام معدنیات، نباتات، حیوانات، پہاڑ، چٹانیں، زمین، ہر چیز، شجر، حجر، مدر، تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی، اور انسان ایک ایسی جامع مخلوق پیدا کی۔ آدم کی پیدائش کے وقت اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا نور اور خاص قسم کی بجلی پیدا کی ہے۔ نور کیا ہے؟ روشنیوں کا نظام، اور آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ انسان کا جو دل حرکت کرتا ہے، انسان کے دماغ کے جتنے نروس سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ بجلی کا 1.5-2 واٹ پورے جسم کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی اس کے دماغ کی تمام نروس سسٹم جڑے ہوئے ہیں، اسی کی بنیاد پر دل حرکت کر رہا ہے۔ اس لیے جن کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو دل کو حرکت دینے کے لیے مصنوعی بیٹری، الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے تاکہ دل صحیح طریقے سے پمپ
کرتا رہے تو انسان بجلی پہ چلتا ہے نا۔ جیسے روبوٹ بجلی پہ تم نے چلا لیا تو تم بھی تو اللہ کے روبوٹ ہو نا، اللہ نے پیدا کیا۔ جسم تمہارا اس کرۂ ارض کا ہے، یہاں کی غذا تمہارے ماں باپ نے کھائی، ماں کے پیٹ میں تمہارا جسم بنا، وہ کرۂ ارض کا بنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یہاں کی غذائیں کھائیں، یہاں کی دودھ پیا، گوشت کھایا، سبزیاں کھائیں، فلاں فلاں جو کچھ آپ کھاتے ہیں، اسی سے آپ پھول کر اتنے بڑے ہوئے ہیں، اتنے لمبے چوڑے بنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس آدم کو بنایا، خلقت بیدی، اور پھر میں نے کیا ہے، نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، روشنی ہے، اس نے اس انسان کے اندر ایک نور پھونکا ہے۔ اب یہ انسان کامیاب و کامران تب ہوگا جب اس کے جسم اور وجود کے اندر وہ نور اور روشنی، وہ روح جو اللہ نے پھونکی ہے اس کے اندر، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرے۔ وہ انسانی جسم کے تمام کنیکشنز کو اپنے اپنے ٹھیک مقام پر رکھ کر اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کی عقلی صلاحیتیں، اس کے قلبی عزائم، اس کے نفسی تقاضے، طبعی تقاضے، وہ صحیح اور اعتدال اور توازن کے ساتھ کام کریں۔ اگر یہ توازن برقرار نہ رہے، جیسے ان لوگوں کا دل کمزور ہو کر پوری طریقے سے دل کو پمپ نہیں کر رہا تو وہاں عارضی لیڈ لگانی پڑتی ہے نا، تھوڑا سا آپریشن کر کے دل کے اندر وہ آلہ لگا دیتے ہیں کہ جو دل کی حرکت کو کیا ہے، برقرار رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نور کم ہوتا ہے یا اس کے جو کنیکشن ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، دماغ کے، جسم کے، پورا نروس سسٹم، اس کے اندر کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بے عقلی کا کام کرے گا، ضرور اس کے عزائم اور ارادے جو ہیں منفی نوعیت کے بنیں گے۔ جب آدمی کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مثلاً مریض ہے، تو اس کے فیصلے ویسے ہی ہوں گے نا، ناقص اور ادھورے۔ لیکن ایک صحت مند آدمی جس کے تمام سسٹم صحیح کام کر رہے ہیں، دل بھی، گردے بھی، جگر بھی، اعضاء بھی، ذہن بھی، دماغ بھی، ہر چیز صحت مند ہے مکمل، تو وہ فیصلے درست کرے گا، غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن جس کے اندر جتنی یہ نورانیت یا روح، اس کو آپ نے ڈیمیج کیا ہے، خرابی پیدا کی ہے، تو آپ کے فیصلے ایسے ہی احمقانہ ہوں گے۔ کافر اور مسلم کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو نور جسم کے اندر موجود ہے اس کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا سے متعلق یا جسمانی تقاضوں سے متعلق تو فیصلے کرنے میں درست ہے، ہو سکتا ہے کافر، لیکن ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور دین اسلام کی حقانیت اور ان کے اعمال کی نورانیت سے دور ہونے کی وجہ سے، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے، وہ اس حق کو چھپانا چاہتا ہے جو اس کے وجود کے اندر ہر دم حرکت پذیر ہے۔ بھئی یہ سانس کی ڈوری اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے،
وہ اس دین حق کا انکار کر رہا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت موجود ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کا جسم اس کرۂ ارض سے پیدا ہوا، ایسے ہی جتنے اس کی ترقی اور کامیابی کے امور ہیں، وہ اس انسان پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ بھی اس دنیا ہی کی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ وہ کام جو آپ حق کے طور پر کر رہے ہیں، اس کام کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت موجود ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ خود قرآن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا جسم مبارک، اس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں قل انما انا بشر، کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال انسانوں کے اندر رہے، انسان کے طور پر بشر، کھاتے پیتے سب کچھ سارے کام کر رہے ہیں، جو انسانی ضروریات اور انسانی تقاضے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ہوں تو میں تمہاری طرح کا بشر، بشرم مثلکم، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، وحی الہی کا نور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وحی آئی ہے، یعنی وحی کی نورانیت نے آپ کے جسم مبارک کو، آپ کے وجود گرامی کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ کوئی بشر انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، اس نورانیت کی وجہ سے۔ تو نور اور بشر کا امتزاج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایسے ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، دین حق کی اساس قرآن حکیم ہے۔ 4 بنیادی شعائر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں: نبی، رسول اللہ 1، کتاب اللہ 2، کعبۃ اللہ 3، اور صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز۔ 4 بنیادی شعائر ہیں، اور یہ شعائر ان کی ظاہری شکل و صورت اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود مبارک وہ انسانوں کے مشابہ ہے، انسانوں میں سے ہی ہے، وہ حضرت عبداللہ اور آمنہ اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، جسم مبارک آپ کا اس انسانی تسلسل کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود آدم سے لے کر اب تک پاک باز مردوں اور پاک باز عورتوں میں رہا ہے، میرا نور۔ ہر پیدا ہونے والے بچہ، اس کا جو جین ہوتا ہے وہ نسل در نسل پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینیاتی ساخت ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب پوری انسانیت پیدا کی اور انسانوں پر نظر دوڑائی تو انسانوں میں سے اربوں کو منتخب کیا۔ جب عربوں پر نظر دوڑائی تو اللہ نے قریش کو منتخب کیا، اور جب قریش پر نظر دوڑائی تو بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم پر نظر فرمائی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منتخب کیا، نبی بنانے کے لیے، مبعوث کرنے کے لیے۔ تو انسانیت میں سے انتخاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن
آپ پر جو روح اللہ کا کلام وحی الہی نازل ہوئی، وہ نور نازل ہوا، وہ روشنی نازل ہوئی، وہ غلبہ پیدا ہوا، جس نور کو دنیا بجھانا چاہتی ہے، خاص طور پر یہ احبار و رہبان، وہ نور آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو جب اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا تو قرب کے لیے انسان الفاظ بولتا ہے۔ قرب بارگاہ الہی کا ایک طریقہ، انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جس کے سامنے بھی سرنڈر کرتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ تو الفاظ سب سے پہلے زبانوں پر نظر دوڑائی تو ان زبانوں میں سے کیا ہے؟ سب سے منتخب زبان عربوں کی، عربی، اور اس عربی میں سے بھی جب لہجے کی بات آئی تو قریش کا، اور قریش میں سے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ قریش کے لہجوں میں مختلف لہجے یا 7 یا 10 قرأتیں وہ اسی میں سے پھوٹی ہیں، قریش کے انداز میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو الفاظ تو مخلوق ہیں، لیکن الفاظ کے اندر جو نور اور تجلی ہے اس نے ایک خاص برکت پیدا کر دی۔ اور شاہ صاحب اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ برکت کا مطلب فرشتوں کی اللہ کے سامنے وہ دعائیں اس شخصیت ان الفاظ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، نور اور جسم دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں تو عربی کے سارے جملے بول رہے ہیں سارے قریش اپنی زبان میں، ابو جہل بھی تو عربی بولتا تھا، لیکن اس کی عربی میں ظلمتیں تھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے اس کے اندر نور اور روشنی تھی۔ اس لیے وہی چاہے حدیث کی شکل میں ہو یا قرآن کی شکل میں ہو، ان الفاظ میں خاص نورانیت اور برکت پیدا ہوئی، ایک روح الہی پیدا ہوئی۔ شریعت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ خاص کلمات، وہ خاص افراد، خاص طور پر نبی محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وجود گرامی پر وہ جو اللہ کے نور کی بارش برس رہی ہے ہر دم، ان کلمات قرآنیہ کے ساتھ جو نور وابستہ ہے، جب بھی انسان کوئی ان کلمات کو قرآن کی تلاوت کرے گا صدق دل کے ساتھ، تو ان کلمات کے ساتھ وابستہ نور اس کے روح کے نور کے ساتھ مل کر اس کی عقل کو بلند کرے گا، اس کے قلب کے ارادوں کو درست کرے گا، اس کے نفس کے اندر ڈسپلن پیدا کرے گا۔ ایسے ہی کعبۃ اللہ مٹی کی عمارت ہے، یہ اسی کرۂ ارض کی پتھر کی عمارت ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی نور اور روشنی کا بنا ہوا گھر نہیں ہے۔ انہی پتھروں سے قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا تھا، انہی پتھروں سے آج جو عمارت کھڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کی، یہ سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اس نے انہی پتھروں سے بنایا تھا۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خانہ کعبہ کو توڑ کر دوسرا خانہ کعبہ بنایا جس میں حتیم شامل کر دیا، اور اس کو جب توڑ دیا گیا اور اس کی جگہ پر سلیمان ابن عبد الملک نے یہ خانہ کعبہ کی عمارت آج جو قائم ہے، یہ اینٹ پتھر گارے سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس عمارت کے اوپر وہ تجلی الہی، وہ روح الہی، وہ نورانیت اس کے اوپر مستولی ہے۔
اس کی اینٹ اینٹ اس کے عمارت کے ایک ایک حصے پر وہ نورانیت موجود ہے۔ جو آدمی بھی اس کعبۃ اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا دیوانہ وار طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اس کے ساتھ دل کو وابستہ کرتا ہے، تو اس کعبہ کی وہ نورانیت اس کی روح کے ساتھ کیا ہے، شامل ہو کر اس کے دماغ کے اندر جو ظلمتوں کی وجہ سے غلاظتیں پیدا ہو گئی انہیں دور کر کے ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے۔ جس نے حج کیا، عمرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فارغ ہو کر ایسا بندہ ہو گیا جیسے آج گناہ اتنے دھل گئے، اس کی جو ظلمتوں کے اندھیرے اس کی روح کے اندر تھے وہ دور ہو گئے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ یہ نور اسی طریقے سے نماز، صدق دل کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی تمام حرکات و سکنات وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر انسان جو کر رہا ہے، وہ قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، وہ اسی طرح کا عمل ہے جیسے دوسرے لوگ باقی اعمال کر رہے ہیں، یا یہ انسان اپنے اعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ نماز کا جو وجود ہے، اس کا ایک وجود تشبیہی، وجود مثالی، کہ ان حرکات و سکنات، قیام، قعود، رکوع کے ساتھ جبکہ ایک عزم اور ارادے اور نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے اخبات کے حوالے سے انسان کھڑا ہوتا ہے، تو یہ نیت نماز کے تمام اعمال کو، انسان کی اس روح کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ جب بھی ظلمتوں کا سامنا ہو، کفر اور ظلم، انسان دشمن قوتیں، اس کا سامنا ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا دشمنوں کی طرف سے تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کیوں؟ کہ اس ظلمتوں کے غلط سسٹم کو سمجھ کر اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے جو عقلی حکمت عملی بنانی، جو قلبی ارادے اور عزائم پیدا کرنے ہیں، جو نفسی جرأت اور ہمت پیدا کرنی ہے، وہ اس نماز کے ساتھ ربط پیدا کرنے سے آپ کے وجود کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا، ظلمتوں کا ایک ماحول پیدا ہوا، تو احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، ذکر، اذکار کی طرف متوجہ ہو جاؤ، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف رکھی، تاکہ ان ظلمتوں کا مقابلہ اس نماز کے نور سے کیا جائے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چاروں شعائر اور ان کا عملی نظام نورانیت لیے ہوئے، اور پھر ان سے جو انسان کے اخلاق اور اعمال پیدا ہوتے ہیں، اسلام ان کی وضاحت کرتا ہے۔ مثلا انسان نے اخلاقیات میں طے کیا اخبات الی اللہ، سماحت نفس، طہارت اور عدالت، یہ چاروں بنیادی اخلاق، اور ان کے ذیل میں جتنے اخلاقیات یا حیات نفسانیہ وجود میں آئیں گی، سچ بولنا، انسانوں کی خیرخواہی کرنا، سماجی تعلقات درست بنانا، انسانی سسٹم اور ارتفاقات میں بہترین نظم و نسق قائم کرنا، جو ملکہ عدالت کا اظہار ہے، تو تمام اخلاقیات جن میں صوفیاء نے جو 10 بنیادی اخلاق متعین کیے ہیں، توبہ ہے، عفت ہے، عصمت ہے، سخاوت ہے، سماحت ہے،
جود و سخا ہے وغیرہ وغیرہ، یقین ہے، یہ تمام اخلاق۔ اور اسی طریقے سے جو بد اخلاقیاں جو ظلمتوں سے تعلق رکھتی ہیں، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری، انسان دشمنی، چوری، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ، بد اخلاق، ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے کہ سچ بولنے کے ساتھ ایک نور وابستہ ہے۔ بولا تو انسان نے انسان سے ہے، حقیقت واقعہ بیان کیا ہے، جیسے ہی وہ الفاظ نکالتا ہے سچائی پر مبنی، تو سچ کو آنچ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس سچائی کے ساتھ ایک روشنی وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا ایمان والو سچے لوگوں کا ساتھ دو، کونوا مع الصادقین، تو صدق کا خلق ایک نورانیت لیے ہوئے ہے، اور اس کے مقابلے میں کذب کی بد اخلاقی ایک ظلمت لیے ہوئے۔ بولنے میں تو دونوں میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہے، آپ دوسرے انسان سے کسی معاملے میں سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، آپ کو بولنے کی طاقت ہے، لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے منہ سے وہ بدبو اٹھتی ہے، وہ ظلمت نکلتی ہے، کیونکہ آپ خلاف واقعہ بیان کرنے کا نام کذب ہے، جھوٹ ہے، اور خلاف واقعہ بات بیان کر رہے ہیں جو وقوع ہوا نہیں، اور آپ بیان کر رہے ہیں کسی نہ کسی خواہش نفس، کسی نہ کسی تقاضے سے، تو اس کے اندر ظلمت پیدا ہو گئی۔ آپ دوسرے انسان کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں جھوٹ بول کر، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا رأس کل خطیئۃ الکذوب، تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جھوٹا آدمی اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے دوسروں کو مفاد کے لیے، اور سچا آدمی حقیقت واقعہ بیان کر کے جو حقیقی نقشہ ہے، روشنی ہے، تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر پائے، صحیح ڈیسیژن میکنگ ہو۔ جھوٹی رپورٹ اور سچی رپورٹ میں یہی فرق ہے نا، بالائی نظم کو آپ نے جھوٹی رپورٹ دی تو آپ نے اسے اندھیرے میں رکھا ہے نا، اور اگر سچی رپورٹ دی تو روشنی میں رکھا ہے، جیسے حقیقت ہی ویسے بیان کر دی۔ تو سچائی کے ساتھ اللہ کا نور شامل ہے، روشنی ہے، سچائی روشنی ہے، اور جھوٹ ظلمت، اندھیرا ہے۔ ایسے ہی حسد، ظلمت پھوٹ رہی ہے کہ آپ دوسرے انسان کو نیچا دکھا کر اس کی مال، عزت یا کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں، خواہش ہے آپ کی کہ اس کے پاس سے یہ مال چھن جائے، یہ حسد ہے، اس کو یہ عزت راس نہ آئے، یہ حسد۔ اور دوسرے انسان کے ساتھ آپ خیر خواہی کر رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، حق بات۔ اخلاق لے لیجیے، اسی طریقے سے اعمال لے لیجیے، جتنے اعمال ہیں عدل پر مبنی ہے تو ایک نور ہے، ظلم پر مبنی ہے تو ایک اندھیرا پیدا کر دیا جائے، ظلمتیں پیدا کی جائیں۔ اسی طریقے سے آپ ارتفاقات کو دیکھ لیجیے، ارتفاقات میں انسانوں کا جو اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے سماجی حقوق زیر بحث ہوتے ہیں۔ فرد، اس کی شخصیت میں توازن ہے، تعمیر ہے، اپنی ضروریات کو متوازن طریقے سے پورا کر رہا ہے، جس کو تہذیب نفس کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص آپ کو روشنی محسوس ہوگی، اور ہر انسان ایسے انسان کا قرب حاصل کرے گا، اور جو تہذیب نفس نہیں رکھتا، تشدد پسند ہے، غسیلہ ہے،
ہاں جی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا ہے، تو انسانی سماج میں کوئی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ارتفاق ثانی کے درجے میں جب انسانوں کے درمیان باہمی رابطہ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا جنسی تعلق، زنا میں اور نکاح کے تعلق میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نکاح کے اندر نور ہے اور زنا کے اندر ظلمت ہے۔ نکاح جو دو خاندانوں کی عزت کے ساتھ، دو خاندان مل کر باہمی مشاورت سے، کفو کے ساتھ، دو افراد اپنی باہمی رضامندی سے انسانی معاشرے میں اعلان کر کے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے، شادی ہو گئی، اور پھر یہ کہ دونوں نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ تعلق ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، وقتی نہیں ہے، اور اس جنسی تعلق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی دونوں اس کی مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ پرورش کریں گے، اسے اون کریں گے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری اولاد، اس کی ضروریات پوری کریں گے۔ اور زنا میں کیا ہے؟ عمل وہی ہے، لیکن ایک وقتی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد تو کون میں کون، اس کے نتیجے میں اگر کوئی انسان پیدا ہوا تو کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ولد الزنا ولد الحرام، اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو غیر ذمہ داری کا عمل ظلمتوں پر مشتمل ہے، اندھیرے ہیں، اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی اندھیرے ہیں، اس زانی اور زانیہ کے لیے بھی اندھیرے ہیں۔ اور نکاح کے بارے میں تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر لقمہ بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ نور ہے، یہ بھی صدقہ ہے، جائز تعلق۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، تو یہ صدقہ کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہی کام کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو گناہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ثواب کیوں نہیں ہے، یہ نور کیوں نہیں ہے؟ عمل ایک ہی ہے، لیکن ایک دین حق ہے اور ایک دین باطل، ایک ظلمت ہے اور ایک نور پر مشتمل۔ کیوں؟ کہ وہ عورت جو مرد پر حلال ہوئی، اللہ کے کلمات پڑھے گئے، خطبہ پڑھا گیا، اللہ کے احکامات کے مطابق باہمی رضامندی سے ہوا، خاندانوں کے تعلق سے ہوا، عزت اور رسپیکٹ سے ہوا، اسی طریقے سے وہ بیع، خرید و فروخت ارتفاق میں جو بائع اور مشتری کی باہمی رضامندی سے جس قیمت پر بھی ان کا اتفاق ہو گیا، دونوں کی رضامندی سے لین دین ہوا ہے، وہ دینا چاہتا ہے اپنی محنت کی کمائی اور وہ لے کر اس کا معاوضہ لینا چاہتا ہے، تو یہ بیع کیا ہے؟ حلال۔ اور زبردستی کسی کی چیز اٹھا کر لے آؤ، چھین لو، معاوضہ ہی نہ دو، یا آپ کو پسند آ گئی زبردستی کی بیع کہ تو مجھے ضرور بیچ، میں نے اس زمین کو لینا ہے، میں نے یہ چیز تمہارے پاس سے چھیننی ہے، تو یہ بیع ناجائز، ظلمت آ گئی، اس میں اندھیرا پیدا ہو گیا۔ یہ دین باطل ہے اور یہ دین حق۔ اس دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ بظاہر دونوں خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں، زبردستی کسی کی چیز لے کر اس کے پیسے زبردستی اس کے بچے ڈال دو تو بظاہر تو ادائیگی ہو گئی، لیکن رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے بیع کی تعریف کی ہے فقہا نے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، دونوں کی باہمی رضامندی سے مال کا تبادلہ، یہ بیع ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بیوات ہیں یا فاسد ہیں یا باطل ہیں۔ تو ایک بیع جس کے اندر نور ہے، حق، اور ایک بیع جس کے اندر ظلمت ہے۔ اسی طریقے سے
قومی سطح کا نظام جس کو سیاست المدینہ کہتے ہیں، جس کا تعلق سوشل کانٹیکٹ سے ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر لوگوں پر حکمرانی کے لیے مسلط ہو جائیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کا سماجی معاہدہ برابری کا نہیں ہے، سوشل کانٹیکٹ ظالمانہ ہے کہ حکومت کے تو سارے حقوق ہیں اور عوام کے کوئی حق نہیں۔ وہ ٹیکس بھی وصول کرے، وہ جرمانے بھی وصول کرے، وہ جو چیز چاہے عوام کی چھین لے، لیکن عوام کے کوئی حقوق نہ ہو، نہ سڑکیں بنے، نہ ان کی سہولیات ہوں، نہ ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو۔ حکومتوں کا مقصد امن قائم کرنا۔ کعبۃ اللہ کی جو تعلیم وہ امن سے تعلق رکھتی ہے، من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا۔ تو انسانی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا سیاسی نظام قائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا واعراضکم بھی، تینوں چیزیں جان مال عزت آبرو، حکومت کا کام ان تینوں کا تحفظ کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی جو تقریر کی وہ یہ، تم لوگوں نے مجھے اپنے معاملات سونپے ہیں، امیر بنایا ہے، اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے نزدیک، میری حکومت کے نزدیک جو ضعیف ہے وہ طاقتور ہے۔ حکومت کا کام اس کمزور کو طاقتور بنانا ہے، اور جو دنیا میں طاقتور ہے، وسائل رکھتا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ حکومت کا کام کمزوروں کو پروٹیکشن دینا ہے، نہ کہ سرمایہ داروں، مالداروں، جاگیرداروں، وڈیروں کی تحفظ کرنا، ان کے مطلب کی قانون سازی کرنا، ان کے مطلب کی سیکورٹی بنانا، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حق کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، بلا تفریق رنگ نسل مذہب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا جعلناک علی شریعۃ، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ان کی اتباع مت کیجیے جو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا، داؤد علیہ السلام کو پابند کیا۔ حکمران کا کام تمام اپنے دائرہ حکومت میں بسنے والے انسانوں کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزتوں کا تحفظ، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر سوشل کانٹیکٹ میں یہ کام ہو رہا ہے تو عدل ہے، اور عدل کا نور وہ اس ریاست، اس کے شہریوں، اس حکمران کے اوپر ہے، حتیٰ کہ امام عادل ان 7 افراد میں سے ہے جو عرش کے سائے کے نیچے اس دن ہوگا جس دن دنیا میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں۔ کیوں؟ کہ اس امام عادل، عدل کا نظام قائم کرنے والی حکومت، اس کے اندر ایک نور ہے، وہ عرش الہی کے نور کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسے عرش الہی پر ذات باری تعالیٰ دنیا کے تمام چیزوں میں عدل و توازن قائم کیے ہوئے ہے، تو اس شہنشاہ مطلق کی نمائندگی کی ہے اس امام عادل نے دنیا کے اندر اپنے دائرہ اختیار کے انسانوں پر۔ یہ وہ حکمران ہے
کہ جس حکمران کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ سلطان ذل اللہ فی الارض، کہ حکمران اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ جو انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتا ہے، اور جو جابر اور ظالم ہے وہ تو نور سے محروم ہے، وہ جو ظلمتوں کا اعلی کار ہے، ظلمتوں کا نمائندہ ہے۔ تو کسی قومی ریاست کی سیاست، اس کے اندر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کہ وہ اعمال، وہ افعال جن کے اندر حق کی نورانیت ہے، یہ دین حق غالب کرنا ہے، اس دین باطل پر جس میں ظلمتیں ہیں، جبر ہے، انسان دشمنی ہے، خرابی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورۃ مبارکہ بین الاقوامی نظام کی بات کر رہی ہے۔ کیسر و کسریٰ کے جو نمائندگان ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہے۔ غزوہ تبوک کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن نے غزوہ تبوک کا پورا قصہ بیان کیا ہے کہ یہ جو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے قیصر کے مقابلے میں غسان کے حکمران جو قیصر کا نمائندہ ہے اس سے لڑنے کے لیے جو تبوک میں جا کر عربوں کی سرحد پر جنگ لڑ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اقوام عالم کا جو باہمی تعلق ہے، بین الاقوامی ارتفاق، اس کی اساسیات کیا ہے؟ تو دین حق وہ ہے جو تمام قوموں کو حق کے خود ارادیت دیتا ہے، قوموں کی عزت اور وقار کا تحفظ کرتا ہے، قوموں کا نظام درست بناتا ہے، اور جو قوموں کو یرغمال بنانے والی بین الاقوامی طاقت ہے، اس زمانے میں قیصر تھا، کسریٰ تھا، آج کا قیصر اور کسریٰ جو تمہاری تمام طرف سے کیا ہے، تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، ظلم و بربریت اسرائیل میں، اسرائیل نے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کیا، ظلمتیں ہیں، دین باطل ہے، یا اس کی پشت پناہ دنیا کا مسخرہ صدر ٹرمپ، تماشا، انسانیت کھلونا ہے کہ انسانیت کو تباہ و برباد کیا جائے، ایسا نظام مسلط کیا جائے جو باطل پر مبنی ہے۔ تو بین الاقوامی اس ڈھانچے کا دین حق کیا ہے اور دین باطل کیا ہے؟ دین حق میں ایک خاص نور ہے اور دین باطل میں ایک خاص ظلمت ہے۔ یہ جو رکوع ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس پورے رکوع کا نصف اول نور علی نور تک روشنی اور نور پر بحث کی گئی ہے، اور اسی کے بالمقابل او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ ظلمات بعضها فوق بعض، تہ در تہ ظلمتیں۔ تو تہ در تہ ظلمتیں کیا ہیں؟ ارتفاق اول میں ظلمتیں، تہذیب سے عاری امریکہ کا صدر شخصی طور پر بھی ظلمتوں میں گرا ہوا ہے، اپنے گھر اور خاندان کے اعتبار سے بھی، ارتفاق اول کے اعتبار سے بھی ظلمتوں کا، قومی تعلقات اور خود امریکی قوم کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی، ظلمات بعضها فوق بعض۔ ایسے ہی بد اخلاقی کے اعتبار سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، انسان دشمنی، وہ بھی تہ در تہ ظلمتیں ہیں۔ اور ایک طرف نبی اور ان کی جماعت صحابہ کرام اور ان کے سچے اتباع کرنے والے نور علی نور، شخصیت بھی نورانی، گھر بھی نورانی، 9-10 آپ کی ازواج مطہرات ہیں، مجال ہے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، عدل کا نمونہ، گھر بھی نورانی۔ قومی نظام حکومت مدینہ میں قائم کرتے ہیں، ریاست مدینہ، وہ بھی نورانی، حق پر مبنی۔
بین الاقوامی انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ بھی نور علی نور۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، خلفائے راشدین خاص طور پر ابو بکر و عمر کے زمانے میں دنیا بھر میں قیصر و کسریٰ کو شکست دے کر ظلمتوں کا نظام ختم کر دیا۔ اس کو کہا اللہ پاک نے یہاں پر کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ یہ لوگ بجھانا چاہتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن نے ان کا تعارف کرایا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اس مذہبی طبقے کے علماء، احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو جو علم کا کٹھلا ہو، اور ایک رہبان جمع ہے راہب کی، جو کیا ہے اللہ کے لیے صرف عبادات میں مشغول رہے، تنہائی اختیار کرے، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یہود کے علماء احبار تھے، اور عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ رہبان تھے۔ ان دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں، ان دونوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم گلے میں صلیب لٹکائے ہوئے مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کے لیے، بات چیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلیب جو تم نے گلے میں لٹکا رکھی، اسے اٹھا کر پھینک دو، یہ وثن ہے، وثن، یہ بت۔ اور پھر آیت پڑھی کہ یہودیوں نے اپنے لوگوں کو، علماء اور احبار کو اربابا من دون اللہ بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو چونکہ قیصر روم کے علاقے سے، عیسائیوں کے علاقے سے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا؟ تو میں نے تو وہاں چل پھر کر کہیں بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے کسی پیر کو، مرشد کو، کسی عالم کو سجدہ کرتے ہوں، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جی اربابا من دون اللہ؟ سوال اٹھایا عدی نے، دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عدی سے، یہ بتاؤ کہ کیا ان یہودیوں کے احبار اور رہبان جس چیز کو حلال قرار دے دیں، یہ یہودی عیسائی اسے حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس چیز کو حرام قرار دے دے تو یہودی عیسائی اسے حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہاں سمجھتے ہیں۔ وہ جو یہودی عالم فتویٰ دے دے کہ یہ حلال ہے، اسے حلال سمجھتے ہیں، اور جو فتویٰ دے دے کہ یہ حرام ہے تو اسے حرام سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، رب بنانا یہی ہے کہ اللہ کے اختیارات اس اپنے عالم اور اپنے اس پیر کو دے دیے، تو یہی تو رب بنانا ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر۔ اس پر شاہ صاحب نے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ دیکھو شریعت، کون سی چیز شریعت میں حلال ہے اور کون سی حرام ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کسی نبی کا بھی اختیار نہیں، کسی انسان اور بشر کا یہ اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ جب کسی ولی کو، کسی عالم کو، کسی نبی کو یہ اختیار دے دیا جائے یا سمجھا جائے کہ یہ حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے، یہ رب بنانا۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا ہے نا کہ والمسیح ابن مریم،
کہ انہوں نے احبار و رہبان اور خاص طور پر عیسیٰ کو رب بنا لیا۔ اب عیسیٰ تو نبی برحق ہے، لیکن جب عیسیٰ کو یہ سمجھا کہ یہ رب ہے، تین میں سے ایک ہے، تو گویا کہ حلال و حرام کا 1/3 کا اختیار تو عیسیٰ کو ہے نا، جو تثلیث کے قائل، اور جو سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو ان کے نزدیک تو وہی رب ہے۔ یا عزیر کا ذکر کیا اس سے پہلے والی آیت میں کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے اور اس کو بھی اختیار ہے حلال و حرام کا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ میاں عیسیٰ سے پوچھے گا، کیونکہ اللہ حشر کے میدان میں اعلان کرے گا کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے پاس جمع ہو جائے، جو پتھر کی پوجا کرتا تھا پتھر کے پاس جمع ہو جائے گا، جو سورج کی پوجا کرتا تھا سورج کے پاس جمع ہو جائے گا، جو چاند کی پرستش کرتا تھا وہ چاند کے پاس جمع ہو جائے گا، اور جو عیسیٰ کو خدا مانتا تھا وہ عیسیٰ کے پاس جمع ہو جائے گا، جو عزیر کو خدا مانتا تھا وہ عزیر کے پاس جمع ہو جائے گا۔ یہودیوں کے جو فرقے، عیسائیوں کے جو فرقے ان کو خدا مانتے، تو اللہ میاں عیسیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، انت قلت للناس، کیا تو نے یہ بات کہی تھی کہ میری ماں اور میں ہم دونوں خدا ہیں؟ جی، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، جب تک میں دنیا میں رہا ہوں تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر پیچھے کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا کرتے رہے۔ تو بڑی بنیادی سی بات کہ نبی بھی رب نہیں ہو سکتا، وقت کا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس شرعی حکم کو، حلال و حرام کو نیچے منتقل کرتا ہے، کیونکہ ہر حلال کے ساتھ ایک نور وابستہ ہونا ہے، اور وہ نور تو اللہ نور السماوات والارض کا ہے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دے دیا، نور اس کے ساتھ چپکا دیا، تو نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ روح کو اس سے چھین لے۔ اور جس چیز کے ساتھ ظلمت لگی ہوئی تھی اور اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا تو نبی کے اختیار نہیں ہے۔ نبی بھی شارع ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ اللہ ان کے قلب میں ڈالتا ہے وہی آتی ہے، اس کا پیغام آگے منتقل کرتا ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے تو وہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اپنی خواہش نفس سے نبی کچھ نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ گویا کہ خواہش نفس سے نبی کیا کسی صحابی، کسی تابعی، کسی ولی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر اسی پر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ان کے مسلک یا ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی امام ابو حنیفہ کو خود حلال و حرام کا موجد قرار دے تو ناجائز ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے دین کی تمام احادیث، آیات، صحابہ کا تعامل تمام کا جائزہ لے کر ہمیں بتلایا کہ اللہ کا یہ حکم نبی نے یوں بیان کیا اور صحابہ نے اس پر یہ عمل کیا، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی بات پر عمل کرتے ہیں، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد کی۔ اپنی طرف سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حنفی عالم یا رہبر یہ خود اختیار رکھتا ہے تو یہ تو ارباب من دون اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء پر لعنت اس لیے پڑی کہ انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دے، رب بن کر بیٹھ گئے، حلال و حرام کے اختیارات،
اپنی بات زبردستی سے منوانے کے لیے کیا ہے، انہوں نے کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ احبار رہبان حتیٰ کہ مسیح ابن مریم، ان کو ارباب من دون اللہ بنایا، حالانکہ اللہ پاک کہتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ ان تمام پیغمبروں کو، ان کے متبعین کو، ان علماء کو، ان پیروں کو ایک ہی حکم دیا گیا کہ وہ الہ واحدا، ایک خدا کو پرستش کریں، اس کی بات مانیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے جو بات کر رہے ہیں، سبحانہ عما یشرکون، جو کچھ وہ شرک کی باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ اس سے پاک ہے بہت۔ اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے فتووں، اپنی تحریروں، اپنے احکامات کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ جو دین حق غالب کرنا چاہتا ہے، اللہ جو اقترابات اور ارتفاقات کا نظام، نورانی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے منہوں سے ان چیزوں میں موجود جو نور ہے اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ تورات کی اصل آیات میں تھے جو نور تھا، جو عیسیٰ پر یا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے اندر جو نورانیت تھی، اس کے اندر تحریف کر کے اپنی خواہشات داخل کر کے اس کا جو مطلب توڑ مروڑ کر بیان کیا جا رہا ہے چند ٹکوں کے عوض۔ اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے عوض۔ تو یہ وہ جو نور تورات کا ہے، اس کو یہ اپنے فتووں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ قیصر بجھانا چاہتا ہے، یہ کسریٰ بجھانا چاہتا ہے، یہ ان کے احبار بجھانا چاہتے ہیں، ان کے رہبان بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، حالانکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ نور کا انکار کرنے والے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ سمجھیں، اللہ نے یہ اپنا نور مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ متم نورہ، یہ جتنے بھی دینی اعمال، اخلاق، کردار، نظام دین حق کا ہے، اس کی اس نورانیت کو دنیا میں غالب کر کے چھوڑنا ہے اللہ نے۔ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور ظلمتوں کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے قیصر و کسریٰ کے اس نظام، اس یہودیت اور عیسائیت نے مسلط کر رکھے ہیں، ان ظلمتوں کے نظاموں کو توڑنا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر کہا کہ یہ دین اس لیے نازل ہوا ہے کہ تاکہ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ کیوں؟ انسانیت کی روح کی بقا دنیا اور آخرت میں تب ہے جب اس کے وجود کے اندر جو نور روح خدابندی کی صورت میں جاری ہے، اس کے کنیکشن بحال رہے، وہ طاقتور رہے، اس سے اس کی صحت ٹھیک رہے، اس کے اندر امراض پیدا نہ ہو۔ وہ حلال کھائے گا تو جسم ٹھیک بنے گا، حرام کھائے گا تو جسم بیمار بنے گا۔ وہ حلال تعلق قائم کرے گا تو نور پیدا ہوگا، اولاد میں بھی ہوگا، نسل میں بھی ہوگا۔ اسی لیے نیکوں کی اولاد نیک ہوتی ہے عام طور پر، جی، خبیثوں کی اولاد خبیث ہوتی ہے۔ پھر جو بد فطرت ہوتے ہیں ان کا بد فطرتوں کا ایک جوڑ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ ابو جہل کی ہمنوا روحیں ابو جہل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، خبیثوں کا گروپ ہے، جھنڈ ہے، اور جو پاک باز روحیں تھیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، 1,00,000 کم و بیش صحابہ۔ تو پاک روحوں کے بھی لشکر ہوتے ہیں اور خبیث روحوں کے بھی لشکر ہوتے ہیں، اور پاک روحوں کا لشکر غالب آنا چاہیے ناپاک روحوں کے لشکر پر۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب آئیں گے، ہمارے رسول غالب آئیں گے، ہمارے پیغمبر غالب آئیں گے۔ تو ایک وہ جو دین حق کی نورانیت ہے، وہ تہذیب شخص، فرد، ایک فرد کو مہذب بنانے کے جتنے اخلاق، اعمال، کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے واضح کیے ہیں، اس کی نورانیت سے فائدہ اٹھانا ہر مسلمان کا انفرادی ذمہ داری بھی ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، تزکیے کے لیے، اور اس کے لیے جو تجربہ شدہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک علماء ربانیین کا، صوفیاء کا، کہ وہ اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب شخص کے لیے متعین کیے ہیں، اللہ کا ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، حجت اللہ میں 10 کے 10 چیزیں بیان کی ہیں، جو استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اللہ، یہ 10 اذکار بنیادی، یہ تہذیب نفس کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تہذیب نفس کے ساتھ ارتفاقات کے اگلے دائرے، ارتفاق اول کے بعد ارتفاق ثانی میں گھر کا نظام، خرید و فروخت کا نظام، معاشی لین دین کا نظام، رزق حلال کے پیشے وغیرہ وغیرہ، اس میں نور کیا ہے؟ اسے غالب کرنا اپنی سوسائٹی میں، اپنے اوپر تہذیب نفس کے امور کو غالب کرنا، اپنی ذات پر، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، اور پھر اپنے ملک کے ارتفاق ثالث جس کو سیاست المدینہ کہتے ہیں، اس میں غالب کرنا ہے۔ متم نوری ہی، اتمام نور تو تب ہوگا۔ یہ صورت برات ہے، اس کو پس منظر میں دیکھیے کہ تہذیب شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی، مکہ میں کی، خاندانی نظام کا ڈسپلن مدینہ کی ابتدائی زندگی میں طے کیا، اور ریاست کی سیاست ریاست مدینہ کی صورت میں کی، اور اب جب غزوہ تبوک ہو رہی ہے، فتح مکہ ہوا ہے، اب کیا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر بھی بین الاقوامی نظام بھی قائم کرنا، یہ اتمام نور ہے۔ اور اس اتمام نور کے اوپر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ نعمت میں نے مکمل کر دی۔ وہ جو متم نوری ہی تھی، اس کی تتمیم ہونے کے بعد کہہ دیا کہ اتممت علیکم نعمتی، یعنی بین الاقوامی انقلاب بھی ہو گیا۔ اس کے عملی اقدامات صحابہ نے بعد میں کیے ہیں، لیکن کیسر و کسریٰ کو جو خطوط لکھے گئے تو بین الاقوامی انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خلیفہ خلافت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو کر دنیا انسانیت کے اندر اس نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتمام نور کے یہ 4 ارتفاقات کے مراحل ہیں، اپنی ذات کے اندر نور مکمل کرنا، تزکیہ کرنا، اعلیٰ شخصیت بنانا ایسی کہ اس کے اخلاق، اس کے اعمال سے نورانیت پھوٹے، روشنی پھوٹے، اپنے خاندان، اپنا گھر، اپنا محلہ، وہاں ان نورانی اعمال کی عادت بنانا، تلاوت قرآن حکیم کی، نماز کی، اپنے جو گھر کے امور ادا کرنے کی، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شریعت کے مطابق، یہ اتمام نور خاندان کے تناظر میں، محلے کے تناظر میں ہے۔ تنظیمی اجتماعیت بھی اسی ارتفاق ثانی سے تعلق رکھتی ہے۔
اس میں پاک باز لوگوں کا جمع ہونا، وہ غلبے کے نظریے سے اپنے اوپر اس کے نفاذ کے لیے کام کرنا، اور پھر ریاست کی سطح پر بھی اور پھر بین الاقوامی سطح پر بھی عزائم اور ارادے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر جو ہے کتنا ہی اس کو ناپسند سمجھتے ہوں، اتمام نعمت کی جدوجہد کرنی ہے، اتمام نور کی۔ تو تمام اعمال کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ان کی ساخت دنیاوی ہے، لیکن ان کے اندر ایک روشنی اللہ نے اپنی تجلیات کے ذریعے سے پیدا کر دی۔ اس سے مل کر وہ بظاہر الفاظ ہمارے ہیں، بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو وہ ہیں جو ہماری زبان نے ادا کیے، لیکن اس کے اندر جو نور لپٹا ہوا ہے وہ ہماری روح کے اندر جذب ہوتا ہے تلاوت میں۔ تو تلاوت کی عادت بنانا، ذکر اذکار کرنا، نظریے کو درست کرنا، اپنی اجتماعیت کے لیے، سوسائٹی کے لیے خیر خواہی کی سوچ رکھنا، حسد، کینہ، بغض، عداوت سے بچنا، اور عدل و انصاف کے قومی اور بین الاقوامی نظام کے قیام کی عادت بنانا، ملکہ بنانا۔ شاہ صاحب نے عدالت کی تعریف کی ہے کہ انسان میں ایسی مہارت اور ملکہ پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ اپنے محلے، اپنے ملک اور کل انسانیت کا نظم و نسق عدل و انصاف پر قائم کرنے کی اہلیت حاصل کرے۔ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کا نظام عدل و انصاف کے ساتھ منظم کرنے کی صلاحیت ہے۔ کسی تنظیم کا سربراہ ہے تو تنظیم کا نظام، کسی محلے کا سربراہ ہے تو اس کا نظام، کسی ملک کا سربراہ ہے، صوبے کا سربراہ ہے تو اس کا نظام، اور اگر بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں تو اس کے اندر جو ذمہ داری ہے اس کو انسانی حقوق کے ساتھ وابستہ کرنا۔ تو یہ نور ہے، دین اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے، اسے غالب کرنا ہے ان تمام بد اخلاقیوں، تمام اعمال جن کے اندر ظلمت چھائی ہوئی ہے، اندھیرے موجود ہیں، جو جھوٹ، بددیانتی، ناانصافی، انسان دشمنی، بد اخلاقی پر مبنی ہے، اسے مغلوب کرنا ہے۔ اس عزم کے ساتھ مسلمان جب کام کرتا ہے تو دنیا میں، اس دنیا کے اندر جب تک اس کا جسم ہے اس کو حسنہ حاصل ہوتی ہے، اور جب مرنے کے بعد یہ جسم تو مٹی میں مل گیا، اس کی روح کے ساتھ وہ جو نورانیت ہے جو ان اعمال کی وجہ سے، ان اذکار کی وجہ سے، ان اخلاق کی وجہ سے اس کی روح کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، وہ وہاں روشن ہو کر کیا ہے ترقی کے منازل طے کرے گی۔ جتنی اس کے اندر ان اعمال و اخلاق کی نورانیت ہوگی اتنی ہی اس کی وہاں کی پرواز بہت اونچی ہوگی، وہ ایک اگلا جہان ہے۔ ایسے ہی جیسے خلا ایک اگلا جہان ہے، زمین سے، زمین کی ڈائمینشنز وہاں کام نہیں کرتی، اور جس کے اندر انرجی اور روشنی، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی وہ خلائی جہاز پرواز بلند کر دیتا ہے۔ بلیک ہول کو تلاش کرنے کے لیے جو تم نے خلائی جہاز بھیجا ہوا ہے، اس کو کتنے سو سال ہو گئے ہیں، چلتے ہوئے چل رہا ہے نا، اور ابھی تو اگر آج شروع ہو تو 3000 سال لگیں گے۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ تم سائنسدان تو جہاں ہزاروں سالوں میں پہنچتے ہو، وہاں جو اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کے سچے عاشقین ہیں، وہ جب اس دنیا سے سفر کریں گے تو وہ تو کیا ہے، خود حدیث میں آیا ہے کہ بس کلمح بصر، آنکھ جھپکی نہیں، اور انہوں نے ہزاروں کروڑوں لاکھوں میل کا سفر، نورانیت کا نوری سال ویسے بھی اس یہاں کے فاصلوں سے الگ ہیں، تو نور جسم میں ہوگا تو اس کی پرواز اتنی ہی اونچی ہوگی، اتنا ہی بلند سفر ہوگا۔ تو اس وقت یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو اعمال ہیں ان کے نتیجے میں ہماری روح کے اندر نورانیت چپکی تو اتنا ہی اعلیٰ درجے کا اس کا سفر ہوگا، اور جتنی کیا ہے اس کے اندر ظلمتیں ہوں گی اتنا ہی، قرآن نے کہا ہے نا، خواب من دساہا، جو
رسوا ہو گیا، جو نیچے گرا تو وہ نیچے گرتا جائے گا، جس کو قرآن نے کہا حاویہ، کہ جب وہ گرنا شروع ہوگا اس جہنم کے اندر بس گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے اندھیروں میں۔ تو جو وہاں سے اگر دوبارہ اٹھنا ہوگا تو کسی طاقت کی بنیاد پر ہی اٹھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر توانائی پیدا کرنا، نور پیدا کرنا، جس کو دنیا میں یہ بدبخت لوگ جو ظلمتیں پھیلانے والے ہیں، جس کو چھپانا چاہتے ہیں، جسے بجھانا چاہتے ہیں، ایک مسلمان کا کام غلبے کے نظریے سے اس تمام عمل کو جس سے نور بجھتا ہے، ایک ظلم کیا جائے نا، ایک خرابی پیدا کی جائے، ایک بد اخلاقی کی جائے، تو جسم کا، دماغ کا ایک نور کا بلب، ایک سیل بجھ جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر جو کروڑوں سیلز ہیں، وہ ہر سیل کے اندر ایک توانائی ہے۔ جب بھی ایک غلط کام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور جب بھی اچھا کام ہوتا ہے تو ایک مردہ سیل یا ایک اس سیل کی جو ظلمت ہے وہ دور ہو کر وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اپنے وجود کو، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو نور سے، اپنے تمام جسم کی تمام چیزوں کو مکمل ایکٹیو رکھنا، یہ کامیابی کی بات ہے۔ یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان بھی آج یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ آج اس ظلمتوں کے ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے جو منافقت نے ہمارے اندر پیدا کر دی، اور اس منافقت کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاروں طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ تو اس سے نکلنا اور نور کو مکمل کرنا، ہر سیل کی روشنی کو برقرار رکھنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی نورانی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ دلی وابستگی پیدا کرنے، عقلی شعور پیدا کرنے، قلبی ارادے اور عزائم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔